الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین علی محمد وآل محمد وعجل الفرج۔ افکار شہید مطہری کے ذیل میں ان کی کتاب جامع و تاریخ در قرآن، اس سے آپ کی خدمت میں معاشرہ سازی اور معاشرے کی بنیادیں، اس موضوع کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم گزشتہ درس میں اس جگہ پہ پہنچے کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا کہ معاشرہ بھی اصالت اور حقیقت رکھتا ہے اور فرد بھی اصالت اور حقیقت رکھتا ہے، اور انہوں نے فرد کی اصالت کے اوپر قرآن کریم سے کچھ آیات پیش کی، حدیث نبوی سے انہوں نے استدلال پیش کیا، اور پھر قرآن کریم کی آیت فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ ہر انسان ایک نقطہ مشترک اپنے وجود میں ملاحظہ کرتا ہے انسانیت کے اعتبار سے، جسے اصول مشترک آپ کہہ سکتے ہیں۔ خلقیات میں ہم دیکھتے ہیں، اخلاقیات میں، کہ یہ نقطہ مشترک ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، جیسے شجاعت سے محبت ہے، ظلم سے نفرت ہے۔ اسی طریقے سے روایات نے، اور صحیح و سند شیعہ سنی دونوں کتب میں روایات ہیں، اور انسان اگر اپنے دامن میں گہرے طور پہ جھانک کے دیکھے، یہ حقیقت عیاں ہے کہ توحید ہے، نبوت، امامت، قیامت، فطری طور پہ اس کی کلیات ہمارے وجود میں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی طرف رغبت ہے، اس کی بندگی کا ایک انسان کے وجود کے اندر عنصر ہونا ہے، اللہ کو اپنا رب اور رازق، مالک، خالق انسان کا جاننا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطری انسان کے اندر معلومات رکھی۔ یہی فطرت مسخ ہو جاتی ہے اگر انسان گناہ پہ گناہ انجام دے۔ اس لیے روایات نے جہالت کو بھی ایک بدترین حجاب قرار دیا۔ جہالت بہت سارے موارد میں گناہ ہے، ہر مورد میں انسان کے لیے بچت نہیں ہے۔ یعنی جس جگہ پر انسان اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کی، اس کا جان بوجھ کے نہ کرنا، یہ جاہل رہنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ معرفت امام واجب ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، لہذا ہر نوع جہالت اس میں بخشش نہیں ہے۔ بخشش اسی لیے جاہل کو قاصر اور مقصر کے طور پہ تقسیم کرتے ہیں۔ جاہل قاصر کہ جو استعداد نہیں رکھتا تھا، یا اس کے پاس فرصت یا سبب ہی موجود نہیں تھا، اس کی ایک الگ بات ہے، لیکن مقصر کہ جو جان سکتا تھا اور اس نے نہیں جانا، وہ قصوروار ہے۔ حتیٰ فقہی احکام میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ نمازیں دوبارہ پڑھنے پڑیں گی، وضو نہیں ہوا اگر احکام جان سکتا تھا نہیں جانے، اور اس طرح کے دیگر مسائل ہیں۔ تو یہ حجاب پڑ جاتے ہیں۔ جہالت ایک بہت بڑا حجاب ہے انسان میں، اور اس کی شدید مذمت کی ہے روایات میں جہالت کی، اس لیے علم کی فضیلت کو اہل بیت علیہ السلام نے ابھارا۔ اسی طریقے سے گناہ ہے، گناہ کی سیاہی، شہید نے خصوصی طور پہ حدیث سے استدلال کیا کہ جب گناہ کرتا ہے تو انسان کا نفس جو ہے وہ پاک اور صاف صفحے کی مانند ہے، اس پہ ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے وہ گناہ کرتا ہے۔ اسی طرح وہ توبہ کرتا ہے اور اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، اس کی بھی یہی پھر پھیلنے کی نوعیت بن جاتی ہے۔ تو جب وہ سیاہ نقطہ پورا اس کو گھیر لے تو یہ ہے کہ لا یرجعون صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی قلوب پہ اللہ نے مہر لگا دی، یا اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ ابتدائی طور پہ تو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اس کو اسباب ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہے، لیکن ایک فرد نے اپنے لیے اس قدر اپنے مثلا آنکھ کو پھوڑا کہ آنکھ سے بینائی ہی چلی گئی۔ جب وہ آنکھ میں تنکا مارنے لگا تھا تب بھی کہا کہ نہ کرو، اس کے خطرات یہ ہیں، پھر اس نے ایک تنکا لگا دیا اپنی آنکھ کو اور درد سہی، پھر کہا کہ زیادہ کرو کہ آنکھ چلی جائے گی، نہیں مانا، اور وہ اپنی آنکھ کو مارتا رہا، بینائی جب چلی گئی تو یہ وہی مرحلہ ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب وہ یہ تقاضا کرے کہ میری بینائی لوٹا دے تو نہیں، یہ چونکہ اس کے پاس فرصت تھی، موقع تھا، حجت تمام ہوئی، زمانہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا، اللہ نے عقل اور شعور اور ضمیر دی، درد اللہ نے دیا، تکلیف ہے ہی اس جہان میں،
کہ عبرت لے اور سنبھل جائے۔ اس نے سب نعمات الہیہ کا انکار کیا تو اس کے پاس سب گنجائش نہیں، تو فطرت مسخ ہو جاتی ہے انسان کی، یعنی دب جاتی ہے۔ یہاں سے شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک نئی بحث میں داخل ہوئے اور اس کو آج ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے نیشنلزم کی بحث۔ نیشنلزم کا نظریہ ہے اختلاف کا، اور فطرت کا نظریہ ہے اشتراک اور وحدت کا، یعنی انسان سارے کے سارے ایک وحدت میں بندھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی اس بندھن سے ٹوٹتا ہے تو ہر انسان اس وحدت میں جو ایک مشترک نقطہ پایا جاتا ہے سب انسانوں میں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ سارے مل کے کسی شے کو وجود دے رہے ہوں، یعنی اس میں اگرچہ فطرت معاشرے کی اس طور پر موجود ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ انسان مستقل طور پہ بھی اس میں فیصلہ کر سکتا ہے، مستقل طور پہ اپنی فطرت کے ہمراہ انسان زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اسی لیے فاسد ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی ہے اور وہ سزا جزا رکھی ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس کوئی بھی مومن موجود نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تکلیف مشخص تھی، اس لیے انہوں نے اپنی فطرتی انہی عناصر سے، ایک تو نبی خدا تھے، یعنی اگر ادھر کوئی اور ایسا فرد ہوتا اور اس کی فطرت اور ضمیر کے درمیان آ کے ایک ٹکراؤ شروع ہو جاتا اور وہ فطرت کی معلومات کے مطابق قدم اٹھا سکتا تھا، لہٰذا وہاں پہ انہیں مشرک کیوں کہا جاتا رہا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے حجت تمام ہوئی، حجت تمام ہوئی تو تب یہ ٹکراؤ پیدا ہوا، ٹکراؤ پیدا ہوا تو اب معاشرہ سارا فاسد ہی کیوں نہ ہو، بندے کو فاسد نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے ہمارے انسانوں کے اندر ایک اصول مشترک پائے جاتے ہیں، بس فطرت تقاضا کرتا ہے اصول مشترک کا، اور ملت گرائی، نیشنلزم یا قوم پرستی یا اس کو ناسیونالزم یا اس طرح سے جو نام ہے کہ اس کا ناسیونالزم کیونکہ نیشنلزم کو خراب کر کے فارسی میں ایک بنایا ہوا لفظ ہے کہ نیشنلزم سے یہ آیا ہے، اس کا صحیح ترجمہ ملت گرائی بنتا ہے۔ ناسیونالزم یا نیشنلزم، ملت گرائی یا قوم پرستی، یا اسے آپ آج کے دور میں ایک اصطلاح وطن پرستی کہہ سکتے ہیں، یہ اختلاف کو اس کی بنیاد ہے اختلاف پہ، فطرت کی بنیاد ہے اشتراک پہ اور اس کی بنیاد ہے اختلاف پہ۔ ابھی اگلا جو حصہ کتاب کا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم کتاب کا وہ حصہ پڑھ رہے ہیں جس میں، کیونکہ کتاب کا نام ہے کہ جامع و تاریخ در قرآن، تو جامع کی بحث ختم ہونے والی ہے۔ یہ جو شہید نے لفظ استعمال کیا ہے ناسیونالزم، اس کی بحث کے بعد یہ والا حصہ ختم ہو جائے گا، پھر تاریخ در قرآن آ جائے گا کہ تاریخ کیا ہے، اس میں بھی یہ والا نظریہ پھر لوٹ کے آئے گا، ناسیونالزم یا نیشنلزم، ملت گرائی۔ ملت گرائی میں ہم بعض اصول پڑھ چکے تھے کہ 3 ہم نے بنیادی چیزیں پڑھی کہ جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک استقلال کا سوچتا ہے، صحیح ہے کہ میں مستقل ہمارا ہے، آزادی کا سوچتا ہے اور حاکمیت کا سوچتا ہے، یعنی ایک قوم ہے، ایک قبیلہ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں مستقل ہوں اولاً، نمبر 2 میں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں، نمبر 3 میں اپنے امور میں خود حاکم ہوں، اور یہ والا احساس بہت زیادہ شدت سے پایا جاتا ہے ممالک میں۔ مثلا پاکستان کی آپ مثال لے لیں، آپ پاکستان کے جس بھی علاقے میں جائیں، آپ ادھر کے افراد سے گفتگو کریں، آپ فوراً احساس پا لیں گے اس نیشنلزم کا۔ وہ پاکستانی کا اتنا احساس نہیں کرے گا جتنا اپنا علاقائیت کا احساس کرے گا، قومیت اور قبائلیت کا ایک احساس اس کے اندر آپ زیادہ برپا دیکھیں گے، اس لیے وہ اپنا تعارف ہمیشہ علاقے سے ہی کرانا چاہے گا، علاقائی رنگ اس سے ہٹنا ایک بہت مشکل ہو جائے گا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے علاقے کا نام فوراً وہ لے کے آئے گا، کیونکہ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ شعور کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی ہیں، یہ شہوانی عناصر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جو شہوت ہے در حقیقت ریاست طلبی ایک شہوت ہے، ہر انسان اور ہر قوم چاہتا ہے کہ میری حاکمیت ہو، میرے انڈر ساری چیزیں آئیں، میرا
بندہ ہونا چاہیے، میں سارا کے سارے کام کروں، اسے کہتے ہیں ریاست طلبی، حاکمیت کا جذبہ۔ بچوں میں بھی یہ بہت ہوتا ہے، میرا آرڈر چلے، میرا حکم چلے، میں یہ کر سکتا تھا، میں اس طرح سے کیا کرتا تھا، میرے انڈر اتنی اتنی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو یہ وہی ہے، فرعونی ایک سوچ ہے۔ حاکمیت فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ حق دیا ہے، وَإِلَّا حاکمیت نہیں، عبد ہے اس زمین کے اوپر، وہ اللہ کی بارگاہ میں عبد ہے۔ اس لیے آپ یہ والا احساس پوری دنیا میں جس جگہ جائیں یہ آپ پا لیں گے، افریقی ہو، غیر افریقی ہو، ایشیائی ہو، یورپین ہو، پھر پاکستان میں آپ جس علاقے میں جائیں اس کا ہیرو پن یہی ہوگا، میرے انڈر تو اتنی چیزیں چلتی تھیں، میں تو یہ ایک دستور جاری کرتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، فلاں ہو جاتا۔ تو وہ اپنے اندر ایک حاکم بنا ہوا ہے، عملاً کچھ بھی نہیں ہے۔ عملاً اگر کسی کے پاس بہت کچھ ہو، جیسے ہمارے پاکستان میں مشرف تھا، اس نے طاقت سے ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی، وہی ذلیل و خوار ہو کے پاکستان سے باہر گیا، کیونکہ طاقت سے تو نہیں چیز بنوائی جا سکتی۔ طاقت سے تو فرعون نے بھی طاقت کا زور لگایا، وہ بھی ٹوٹ گیا، نمرود نے بھی یہی کام کیا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ لہذا جو یہ حاکمیت کا اپنے اندر جذبہ رکھ کے اسے مضبوطی سے ایک حاکم کر کے قائل کرنا چاہتے ہیں، اس سے کبھی بھی ایک جگہ پہ درستگی پیدا نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک تصور پایا جاتا ہے، اسی تصور میں ایک مثبت رخ بھی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی اسے بعد میں دیکھیں گے، لیکن نیشنلزم کے نظریے کی پہلی جڑیں دیکھیں کہاں ہیں۔ نیشنلزم کی ابتدائی ترین جڑ وہ یہی حاکمیت کا تصور ہے، اس لیے قوموں کے اندر لڑائیاں ہوئیں۔ ابھی آپ یہ جزیرہ عرب دیکھیں، چھوٹے چھوٹے علاقے جو تھے وہ الگ ملک بن گئے۔ اسی طریقے سے قبائل آپس میں لڑے، اور قبائل کی جیسے آل سعود دنیا میں پہلا ملک ہے کہ کسی قبیلے کے نام پہ ایک پورے ملک کا نام ہو، ہزاروں قبیلے ادھر آباد ہیں۔ اسی طریقے سے آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، قبائل کی حاکمیت رہی ہے، پہلی دفعہ آ کے حاکمیت ادھر قبائل کی ٹوٹی۔ تو یہ جو نیشنلزم کا ایک تصور ہے، یہ پاکستان اور ایران، عرب، بلکہ غرب یورپین میں بھی بڑا شدید پایا جاتا ہے۔ یورپین ممالک سارے اسی نظریے کے تحت بنے ہوئے ہیں، سارے نیشنلزم کے تحت بنے ہیں۔ بس پہلا عنصر ہے حاکمیت، جڑ حاکمیت ہے۔ دین اسلام نے عبد ہونے کا تصور پیش کیا اللہ کے سامنے، نہ کہ حاکم بننے کا تصور اللہ کے سامنے پیش کیا۔ نمبر 2، آزادی۔ ان کے ہاں آزادی سے مراد یہ ہے کہ جو میرے من میں آئے، نفس میں آئے، میں اسے برپا کر دوں، یہ آزادی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، میں تو یہ چاہتا تھا، میں بس ہوں ایسا، میرے اندر یہ چیزیں ہیں، میں اسی طرح سے کرنا چاہتا ہوں، میرا مزاج ایسا ہے، میری طبیعت ایسی ہے، مجھے پسند ہی یہ ہے۔ یہ جو میں کرتے ہیں کہ مجھ اور میں کی بات کرتے ہیں، یہ اس کو آزادی کا نام دیتے ہیں، کہ جو من میں ہے وہ قوت کے ساتھ برپا انسان کر لے، اس کا اختیار اور قدرت کا ہونا، اس کو آزادی سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی خود ایک اچھا لفظ ہے، لیکن اس کے معنی کا تعین نہیں ہے۔ جیسے منطق مظفر میں بھی شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب سے ذکر کیا کہ بعض اوقات الفاظ ہوتے ہیں، ان کے معنی حکمران جان بوجھ کے مبہم رکھتے ہیں تاکہ عوام کو اپنی مرضی سے گھما پھرا سکیں۔ ایک آزادی لفظ لے کے کچھ کہے گا، ایک آزادی لفظ لے کے کچھ کہے گا۔ جیسے پاکستان میں کہ انصاف لے کے آئیں گے، اب انصاف کو اس سے پوچھے مطلب کیا ہے، وہ مطلب نہیں بیان کرے گا، کیونکہ اگر انصاف کا مطلب بیان کر دیا تو عوام کو معنی پتہ لگ جائے گا، عوام کو معنی پتہ لگ جائے تو وہ اسی معنی کو چاہیں گے کہ تم اس معنی کو برپا کرو۔ تو اس لیے ان کے یہاں انصاف کیا ہے کہ پاکستان ایک ٹورسٹ ملک بن جائے جہاں پہ صرف سیاح، یہ انصاف ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اگرچہ آل سعود اور عرب امارات کے جو شیوخ ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ یمن کی حمایت نہیں کرنی، فلسطین کی حمایت نہیں کرنی، تو ٹھیک ہے، نہیں کرنی کیونکہ پیسہ مل رہا ہے، انصاف ہے۔ آپ پاکستان کے اندر ترقی ہو جائے، یہ انصاف ہے۔ اصل انہوں نے انصاف کا مطلب ہی یہ رکھ دیا، عوام بھی خوش اور راضی، کوئی اعتراض نہیں، وہ کہیں گے انصاف تو ہو رہا ہے۔ انصاف سے مراد ان کا عدل و انصاف نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کے معنی تبدیل کیے۔ معنی تبدیل آرام سے، یعنی جب آپ لفظ بول کے معنی مبہم قرار دے دیتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا، ادھر آپ
برادران آتے ہیں یہ روش چونکہ انہی علماء کی وجہ سے جان لیتے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں کہ آقا ایک ضروری کام ہے. اب کام کا مطلب کون سا کام ہے یہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ بتا دیا ممکن ہے منع کر دیں. وہ کہتے ہیں ایک ہے کام ہے بس، ایک بہت ضروری. ان سے پوچھیں ہے کیا کام وہ، تو وہ اسے مبہم ہی چاہیں گے، کیونکہ جب واپس آ جائے تب بھی کہیں گے ضروری کام ہے. ایک ہمارے عزیز یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، تو ان کے ساتھ ایک دفعہ جانا ہوا یونیورسٹی میں. تو وہ آئے یونیورسٹی میں داخل ہوئے. اب گھر میں یہ شور تھا کہ بہت تھکے ہوئے آتے، اس لیے جب وہ دوپہر کو آتے تھے فوراً کھانا حاضر ہو جاتا. وہ بھی بڑی ان کی خستہ حالت ہوتی تھی، جاتے کچھ دیر سوتے، کوئی انہیں کام کاج نہیں کہتا، یہاں تک کہ پھر شام ہو جاتی، شام پھر اپنی مصروفیت ہوتی. تو وہ یونیورسٹی کا بڑا ایک روب تھا کہ یار بہت انہیں کام کرنا پڑتا ہے، بڑا برڈن ہے، بہت تھکے ہوئے آتے ہیں. تو ان کے ساتھ پھر ایک دن یونیورسٹی میں اتفاقاً گزرا. تو وہ آئے تو پہلے کیفیٹیریا میں چائے پی. چائے پینے کے بعد ایک پیریڈ تھا، انہوں نے کہا وہ کل پڑھیں گے. پھر دوسرا پیریڈ آ گیا، تو دوسرے پیریڈ میں بیٹھے تو 5 منٹ بیٹھ کے کہتے ہیں میں ابھی آتا ہوں، شور نہیں کرنا. تو پھر تیسرا پیریڈ آ گیا. تیسرے پیریڈ میں انہوں نے کہا لائبریری یہ کام ہے. تو پھر ایک سنجیدہ پیریڈ تھا وہ جو بریک کے بعد، وہ پورا پڑھایا. اب جب گھر آئے تو خوب تھکے ہوئے. تو ان سے میں نے پوچھا یہ تو آپ تھکے نہیں؟ کہتے ہیں اگر میں تھکوں نہ تو یہ کس نے پھر سامنے کھانا پیش کرنا ہے، پھر تو 1000 کام ہونے ہیں. تو اس لیے یہ آپ نے دیکھا وہ مبہم رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس کام تھا یونیورسٹی میں. تو ایک اسی طرح ہمارے ہاں بعض حلقہ جات میں یہ والا لفظ عام ہے کہ ایک میٹنگ ہے، میں میٹنگ سے فارغ ہو کے پھر آپ سے رابطہ کرتا ہوں. تو میٹنگ کیا تھی، وہ چائے پی رہے تھے، بس وہ 2 گھنٹے گپ شپ لگاتے رہے اور چائے پیتے رہے. اس کے بعد پھر میٹنگ ہے. تو میٹنگ ہی بس اس طرح سے چلتی رہتی ہے. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مبہم لفظ چھوڑتے ہیں. آزادی بھی ان میں سے ایک لفظ یہی ہے. آزادی کا حقیقی کیا معنی ہے وہ اگر بیان کر دیں تو وہاں پہ مشکل پیش آ جائے گی. لہٰذا دین اسلام نے آ کے حریت اور آزادی کو بیان کیا کہ اس سے کیا مراد ہے. آپ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معنوی آزادی پڑھیں، انہوں نے بہت خوبصورت مطالب اس میں ذکر کیے ہیں کہ انہوں نے آزادی کی اقسام اور اس کی تشریح واضح طور پر بیان کی. لہٰذا نیشنلزم آزادی کا، تو ان سے پوچھیں کہ تمہارا اس آزادی کے کلمے سے کیا مراد ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے وجود کے اندر تمہارے جو شہوتیں ابھرتی ہیں سب کو پورا کرو. یعنی جسے کہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا، یہ آزادی ہے. اور غرب بھی یہی کہتا ہے لذت اور شہوت کا حصول، اس کو وہ آزادی کا نام دیتے ہیں. تیسرا ان کے ہاں جو نقطہ جو اساس اور بنیاد رکھتا ہے وہ ہے استقلال، کہ کوئی ہمارے اوپر حاکم نہ ہو. یعنی ہم کسی کے انڈر نہ رہیں، ہم کسی کے ماتحت نہ رہیں. یہ استقلال یہ سارے کے سارے اپنی جگہوں کے اعتبار سے اچھے الفاظ ہیں، لیکن جب وہ اپنے دائرے کار سے باہر نکل جاتے ہیں یہی منفی معنی بن جاتے ہیں. اس لیے دین اسلام نے ان کے اعتدال والے معنی عطا کیے. اب ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے استقلال، لیکن اللہ تعالیٰ نے 100% استقلال تو اپنی ذات کے علاوہ کسی کے لیے قرار نہیں دیا. مستقل حقیقی ذات فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. نیشنلزم میں یہ بنیاد بنی قوموں کے اعتبار سے. یہ قوم اگر یہ ہے، یہ خاندان یہ ہے، تو بھائی ہم بھی ایک قوم ہیں، ہماری بھی چلنی چاہیے، ہماری بھی ماننی چاہیے. جیسے آپ خاندانوں میں دیکھتے ہیں ہم سے تو مشورہ ہی نہیں لیا. اسے کہیں کہ ولی تو باپ تھا، آپ سے کس چیز کا مشورہ لیں. عموماً بچیوں کی شادیوں میں اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں شرکت کرنی، ہم سے پوچھا انہوں نے کوئی. تو ان سے کہیں کہ وہ تو ماں سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے تھا، وہ تو باپ اللہ تعالیٰ نے ولی. ابھی تو پاکستان میں ولایت ہی ماں کو سپرد ہو گئی ہے. باپ بیچارہ ہو گیا، اس میں ماں نہ ہو تو پھر بھائی آ جاتا ہے. لیکن دائرہ کار آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے چیزیں پنپ اٹھتی ہیں کہ استقلال کا ایک تصور یا ایک اپنے اندر ایک احساس انسان میں پایا جاتا ہے. تو یہ جب احساسات چھوٹے بچے میں آپ کو یہ بہت ابھرے ہوئے نظر آئیں گے، اس سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ واقعاً انسان بہت ساری چیزیں لیے ہوئے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں ہی خزانے انسان کے اندر ہیں. یعنی ایک ایسا کوئلہ ہے کہ جس کے اندر جلنے کی بھی بہترین حص موجود ہے اور سیاہ کاری بھی اس کے ہمراہ ہے.
تو جس نے اپنی سیاہ کاری مٹا کے اپنے آپ کو روشن کر دیا انگارے کی صورت میں، اس نے اپنے وجود کو پا لیا، اس نے اپنے آپ کے اندر جو پنہا تھا اسے آشکار کر دیا۔ لیکن جو انگارہ نہیں بنا وہ خود بھی سیاہ ہے، اور جو چیز اسے ٹچ کر جائے وہ سیاہ ہے، اسے وہ کالا کر دے گا۔ انسان کا نفس اور باطن بھی ایسا ہی ہے، اور یہ بچوں کی حرکات سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر ان بچوں کے اندر آپ دیکھیں بعض اچھی صفات بھی آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ابھری بھی بعض منفی چیزیں واضح، مثلا استقلال کا تصور بہت زیادہ ہونا، وہ چاہیں گے کہ یہ میری ہو جائے، میری کا تصور بہت ہوگا، جب تک اس کے ہاتھ میں نہ آ جائے، باپ کے پاس بھی موجود ہو اسے سکون نہیں آئے گا، اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اسے سکون پہنچے گا۔ حاسدانہ مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لالچ کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح جھگڑالو مزاج ہوتا ہے، بے صبرا پن بچے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ چونکہ بچہ ہے، اور یہ ساری چیزیں کھیل کود کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس کی زندگی کھیل کود سے عبارت ہے۔ 7 سال تک بچہ اس نے کھیل کود کرنا ہے، اس لیے وہ بے صبرا ہوگا جب آرام نہیں ملے گا، اس نے آرام کرنا ہے، اسے سکون چاہیے، اسے شہوات چاہیے، اس نے پیٹ خوب بھرنا ہے، اس نے سختی نہیں اٹھانی چھوٹے بچے نے۔ یہ 7 سال کا بچہ ہے۔ 7 سال کے بعد برعکس ہے، اب ایک ایک کر کے ساری چیزیں چھوڑے، وہ ادب بھی سیکھے، وہ اخلاق بھی سیکھے، وہ تربیت بھی حاصل کرے، وہ علم بھی حاصل کرے۔ لہٰذا اگر کوئی فرد اپنے اندر کام نہ کرے، اس کی عمر اگر بڑھ جائے، جیسے عموماً ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو بہت مد نظر بہت زیادہ ظاہر دیکھتے ہیں کہ وہ جو بچپنے سے کے بعد 7 سال کی عمر کے بعد دوران تربیت تھا، دوران تعلیم تھا، اس کا کسی نے احساس نہیں کیا، تو وہ جو پچھلی صفات تھیں، بچپنے کی نعمتیں اور بعد از بچپنا جو زحمتیں یا انسان کے لیے عذاب کا شکار ہونے والی خصلتیں ہیں، وہ انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ بھی نیشنلزم کے بھی پیچھے اثرات در حقیقت یہی ہیں۔ اس لیے آپ کسی باشعور انسان کو، جو معتدل باشعور انسان ہو، وہ اس نظریے کا حامی آپ کو دکھائی نہیں دے گا، حتیٰ کہ اس کا اسلامی تفکر رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے اندر مفاسد اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کے نظریے کی خود مذمت بعد میں خود غربی مفکرین نے کی۔ بہرحال یہ ابتدائی طور پہ اس کی جڑ تھی۔ آپ نے جڑ کے اعتبار سے دیکھا کہ یہ 3 اس کے اندر عنصر پنہا ہیں۔ پھر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا کہ وہ یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں نیشنلزم والے کہ ہر معاشرہ اس کے وجود کے اسباب ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، معاشرے وجود میں آ گئے، جیسے ہمارے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، شہر ہیں، محلے ہیں، تو یہ وجود میں آ گیا، ہم اسے کنارہ کا شبیہ اسباب کو نہیں دیکھتے، لیکن جو بھی سبب بنا ہوگا اس کی گہری تاثیر اس کے اوپر ہوگی، اور وہ اس گہری تاثیر کی وجہ سے دوسری قوم، دوسرے محلے یا دوسرے افراد سے جدا ہے۔ یہ جو جدائی ہے، اسے اپنی اس جدائی کو اپنے وجود میں باقی بھی رکھنا ہے۔ اگر اس نے اس پہلو اختلاف کو اپنے وجود میں باقی نہ رکھا تو اس کے اوپر کوئی اور معاشرہ آ کے حاکم بن جائے گا اور اپنے مطابق اسے چلانے لگ جائے گا۔ لہٰذا اپنے وجود کے اندر وہ علاقائی چیزوں کو آپ اپنے وجود میں برقرار رکھیں، اور یہ جو آپ برقرار رکھیں گے، اسی سے آپ کا تشخص ہے، اسی سے آپ کا وجود ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ آپ جس چیز کو اختیار کر کے وجود اپنا ظاہر کر رہے ہیں اور اپنی وجود کے بقا کا سبب اسے قرار دے رہے ہیں، وہ رذائل ہیں یا فضائل ہیں؟ یعنی وہ فضیلتوں والی چیزیں ہیں یا پستیوں اور رذائل والی چیزیں ہیں؟ وہ کہے گا یہ دونوں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے۔ نیشنلزم کی نظر میں فضائل اور رذائل کوئی حقیقت نہیں رکھتے، بلکہ ممکن ہے کہ ایک قوم کی جو قومی تشخص ہے اس کی بقا کسی رذیلت کے سبب سے ہو، تو وہ کہتے ہیں وہ رذیلت اس کے لیے فضیلت ہے، اور کسی کے لیے فضیلت اس کے انہدام یا اس کے ختم ہونے کا سبب ہو، وہ کہتے ہیں وہ فضیلت اس کے لیے رذیلت ہے۔ اس لیے ان کے ہاں اخلاقیات کوئی نقطہ مشترک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اخلاقیات نسبی ہیں، مطلق نہیں ہیں نیشنلزم کی مطابق۔ لہذا اخلاقیات کیا ہیں؟ ہر وہ شے اخلاقیات ہے جس سے ان کا تشخص قومی وہ باقی رہ جائے، وہ اخلاقیات میں سے ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے فضیلت اور رذیلت کہتے ہیں یہ کوئی معیار نہیں ہے،
شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 94 میں بالخصوص اس چیز کو ذکر کیا، اور یہ ہمارے ہاں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں اگر ایک قوم رذیلت کو ہی اپنی بقا کا سبب سمجھتی ہے، وہ رذیلت یہ ہے کہ وہ اگلے ملک کے اوپر ایٹم بم مارو، اب کون اسے منع کرے کہ ایٹم بم نہ مارو؟ کوئی طاقت ہے ایسی؟ وہ تو نہیں اسے روک سکتے۔ اسی طرح وہ ایک بد اخلاقی کی عادت کر چکی ہے، اور وہ بد اخلاقی کی جو عادت ہے، مثال کے طور پہ ظلم کرنا، اگر اس کی قوم کا فرد نہیں ہے تو اسے بھیانک ترین طریقے سے یا مار دینا یا اس کو غلام بنا کے استعمال کرنا۔ اب اگر وہ یہ رذیلت، ایک پستی کی عادت اپنے وجود میں جنم دے چکی ہے، تو کون ہے کہ جو اس کو آ کے روکے گا؟ قوموں میں یہ چیزیں ہیں، جیسے ابھی امریکہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی طرح سے ظلم و ستم کرتا ہے ممالک کے اوپر، اسی طرح سے نسلی جو فسادات ہیں، آپ کسی بھی خطے کے نسلی فسادات پڑھ لیں، ہر خطے میں نسلی فسادات موجود ہیں اور بہت بڑے پیمانے، خصوصاً غرب جن مسائل میں جکڑا ہوا ہے ان میں سے یہی نسلی فسادات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ جو میچز کرکٹ کے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ممکن ہے آسٹریلیا اور برطانیہ ہمیشہ دشمنوں کی طرح آپس میں مقابلہ کریں، کیونکہ آسٹریلیا والے کون ہیں؟ یہ وہ مجرم ہیں جو برطانیہ سے ادھر ملک بدر کیے گئے تھے، تو اب ان میں نسلی فساد برپا ہے، ان میں بہت شدت کی ایک لڑائی جنم لیتی ہے، بڑی شدت کی۔ آپ اپنے علاقوں میں چلے جائیں، علاقوں میں جو نسلی فسادات ہیں، اب ان نسلی فسادات کی بنیاد کیا؟ یہی نیشنلزم کے عناصر، کیونکہ ان کے نظر میں کوئی اخلاقیات کا ضابطہ ہی نہیں ہے کہ جو ان کے اوپر حاکم بنے اور ان کو اس کے ماتحت لایا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کوئی اخلاق نامی چیز ہی نہیں ہوتی، کائنات میں کچھ اخلاق نہیں ہے، کائنات میں کوئی فضیلت رذیلت والی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن فطرت آگے کیا کہتی ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بھائی تقویٰ بھی ہے، فجور بھی ہے، اس لیے تقویٰ ایک مہم چیز ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کے اپنے ایک گہرے طور پہ اس کے اثرات انسان کی شخصیت اور معاشرے پہ رونما ہوتے ہیں۔ لہذا نیشنلزم کے مطابق اخلاقیات کا چیپٹر بند ہو جانا چاہیے اور فضائل اور رذائل کا چیپٹر بند ہونا چاہیے، پھر ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نسبی چیزیں ایک قوم کے لیے ممکن ہے ایک اخلاق سیئہ ہو، دوسری قوم کے لیے وہی اخلاق حسنہ ہو، اس لیے ان کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن فطرت کے تقاضوں کے تحت دیکھیں، اخلاق مطلق ہے، حقیقت رکھتا ہے، اور آج کے دور میں تو یہ نظریہ پولیٹیکل سائنس میں پایا جاتا ہے، اور چند دہائیوں سے یہ نظریہ حاکم چلا آ رہا ہے دیگر نظریات پہ، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ جو پولیٹیکل سائنس میں گرما گرم مسائل میں سے ہے، اور کچھ ماضی کے یعنی دوسری جنگ عظیم سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور ابھی تک کوئی 100% قابل حل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جتنا وہ مہدویت کے قریب ہو جائے۔ آپ یعنی خود پولیٹیکل سائنس کی کتابیں پڑھیں، کیونکہ یہ کتابیں آپ کو مارکیٹ میں آرام سے اردو زبان میں بھی مل جائیں گی۔ پاکستان میں جو گریجویشن کی پولیٹیکل سائنس ہے اور ماسٹر کی پولیٹیکل سائنس ہے، اس میں ایک ٹاپک ہے توازن طاقت، ٹاپک کا نام ہے، یعنی پاور کو بیلنس کرنا، بیلنس آف پاور، طاقت کو کیسے متوازن کیا جائے، کیونکہ جتنی جنگیں دنیا پہ ہو رہی ہیں وہ ان بیلنس ہونے کی وجہ سے طاقت کا نظام، جہاں پہ ایک ریاست یا ایک قوم قوی ہو جاتی ہے وہ اگلے کے اوپر غالب آنا شروع ہو جاتی ہے، اسے پھر دبانا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ چیزیں نظر انداز بھی نہیں کی جا سکتی اور کہیں پہ بھی نہیں نظر انداز کی جا سکتی، اور اس سے کئی قسم کے مظالم جنم لیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاقت کو کیسے متوازن کریں ہم، کیونکہ جب انہوں نے طاقت کو متوازن کرنے کے لیے اقوام متحدہ بنا دی، یو این او، اصل میں جس نظریے کی بنیاد پہ یو این او کا آئیڈیا دنیا میں وجود میں آیا اور اسے عملی انہوں نے کیا، وہ طاقت کو توازن دینے کے لیے، یعنی متوازن طاقت کے امور کو بیلنس کرنے کے لیے تھا کہ ایک ریاست دوسری ریاست کے اوپر چڑھائی نہ کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا، یہ تصور دیا کہ ممالک تو اپنے طور پہ ترقیاں کرتے ہی ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ ہم ایک ادارہ عالمی سطح پہ بنائیں، اور وہ عالمی ادارے کے سارے ممالک یا اکثر بیشتر جو بھی ممالک اس کی نمائندگی لے لے،
وہ نمائندہ اس طاقت کا بنے، اور جب سارے ممالک شریک ہوں گے تو وہ ادارہ اتنا قوی ہوگا کہ اس کے مقابلے میں کوئی ریاست سر نہیں اٹھا سکے گی۔ اپنے طور پہ تو ظاہراً ہمیں ایک اچھا نظریہ محسوس ہوتا ہے، دین اسلام نے تو واضح طور پہ مہدویت کا نظریہ دیا۔ بیلنس آف پاور جو ہے وہ مہدویت کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، یعنی عدل و انصاف کی حکومت، وہ بھی اللہ کے ولی کے ذریعے سے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے پاس چند صورتیں بیلنس آف پاور کے عنوان سے آ جاتی ہیں کہ آپ کیسے طاقت کو متوازن کریں۔ مثلا دوسری جنگ عظیم بالخصوص جرمنی قوی ہو گیا۔ اب جرمنی جب قوی ہو گیا اور اس کی فوج بھی بہت، ابھی بھی آپ اگر دوسری جنگ عظیم کی کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں حیران ہوں گے کہ کتنی بڑی اس کی فوج تھی، اور انتہائی جدید اسلحے سے مالا مال، انتہائی جدید اسلحہ۔ اور اسی ایام میں امریکہ نے ایٹم بم بھی برسائے، 1945 میں ایٹم بم برسا، 1942 میں جنگ عظیم دوم ختم ہو گئی لیکن ایٹم بم ایجاد ہو چکا تھا، اور یہ ہیروشیما ناگاساکی جاپان میں گرایا اس نے 2 ایٹم بم۔ تو ادھر آپ یہ دیکھیں جرمنی جب قوی ہوا تو اس نے ممالک پہ حملے شروع کر دیے۔ اس کا ہٹلر کا نظریہ یہ تھا کہ پوری دنیا کا حاکم بن جائے، اس لیے تاریخ میں پہلے بھی چنگیز خان اٹھا، اسے کیا مشکل پیش آئی، کوئی اس کے پاس روٹی کم تھی یا کوئی گوشت اسے میسر نہیں آتا تھا ان جنگلوں میں، وہ اٹھا اور پورے ہندوستان اور رشیا اور سب علاقوں کو برباد کرتے ہوئے ایران تک پہنچا۔ اس کا جو آگے پوتا تھا ہلاکو خان، اس نے ایران اور عراق اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور عباسی حکومت ختم ہی اس کے ہاتھوں ہوئی کاملاً۔ تو یہ جو ہلاکو خان آ کے آباد ہوا، پیچھے کیا وجہ تھی کہ یہ قبیلہ جو چنگیز خان کا اٹھا، یہی کہ حاکمیت، فرعونوں کی بھی کیا تفکر تھا، حاکمیت، لہٰذا وہ اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے چکروں میں رہتے تھے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک بڑا مسئلہ جب نیشنلزم آ جائے تو نیشنلزم میں یہ والے عناصر پھر رشد پاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، وہ استقلال اور حاکمیت کے چکر میں اگلی قوموں کو پھر دباتے ہیں۔ تو یو این او کا ایک ادارہ بنایا، اس ادارے کی شاخیں رکھیں، اس ادارے کا اپنا اقتصادی نظام ہے، اس ادارے کی اپنی فوج بھی ہے، اور جو رکن ممالک ہیں، یو این او کا اصل مین موٹو کیا ہے، امن کو برپا کرنا، اس لیے وہ ہر ملک میں پہنچتے ہیں امن کو برپا کرنے کے لیے، جہاں پہ بھی ناامنیت ہے وہاں پہ یہ پہنچتے ہیں، اور ہر دنیا کے ملک جنہوں نے رکنیت حاصل کی ہوئی ہے اس کے پھر افراد بھی موجود ہیں، ادھر سے فنڈ بھی انہیں جاتا ہے اور ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ہوا کیا، جب امریکہ استعمار بنا تو یو این او اس کے ہاتھ کا ایک کھلونا بن گیا۔ اس کی بلڈنگ کہاں پہ ہے؟ امریکہ میں۔ اس کے فیصلے اصل میں کون پیچھے سے کرتا ہے؟ امریکہ۔ اب یہ یو این او چاہتا ہے کہ یمن میں جا کے کسی کی مدد کریں، امریکہ اسے دھمکی دے دیتا ہے یا جہاز گرا دیں گے، یا ڈرامائی طور پہ جہاز گرا دیتے ہیں، اب پیچھے سے خبر ہی چھاپتے ہیں، نتیجے میں کچھ نہیں ہوا ہوتا۔ تو یو این او اغوا ہوگی واضح طور پہ۔ فلسطین کا مسئلہ دیکھیں، یمن کا دیکھیں، کشمیر کا مسئلہ دیکھیں، عراق کے اوپر حملہ ہے، افغانستان پہ حملہ ہے، ایران کے خلاف ساری کی ساری یہ جو تحریمات اور پابندیاں ہیں، سب میں یو این او خاموش ہے۔ تو جو امریکہ چاہتا ہے وہ یو این او کے ذریعے سے کرتا ہے، یہ منصوبہ فیل ہو گیا۔ یعنی یہ پولیٹیکل سائنس میں 1970 کے بعد یہ چیز آ گئی کہ یو این او کا ادارہ اغوا ہے، ادارہ بنا کے توازن نہیں برپا ہو سکتا، یعنی بیلنس آف پاور ایک عالمی سطح پہ ادارہ بنا کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ریاستیں اتنی قوت حاصل کر جاتی ہیں کہ پوری دنیا ایک طرف، وہ ایک اکیلا ملک ایک طرف، اور اس وقت رشیا اور امریکہ اس طور پہ ہیں کہ ان کے پاس اتنی بڑی فوج اور اسلحہ موجود ہے کہ پوری دنیا کا اسلحہ جمع کر لیں تو تب بھی ان کے برابر نہیں پہنچتا، اتنا زیادہ ان کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ سوال پھر ابھرا کہ کیسے توازن برپا کریں، یعنی ریاستیں تو اوپر نیچے ہوتی ہیں، اور ہوتا ہی ہے کہ جس ریاست اور جس قوم میں طاقت آ جائے وہ اگلے کو دباتی ہے۔ تو اس جگہ پہ دوسرا انہوں نے نظریہ پیش کیا اخلاق کا، کہ عالمی سطح پہ اخلاقیات کو وجود دیا جائے اور اس اخلاقی ضابطے میں ہر ریاست رہے، اور جو ریاست اس اخلاقی ضابطے میں نہ رہے، اس اخلاقی ضابطے کی مخالفت کرے، اس کی مخالفت تمام ممالک کو کرنی چاہیے۔ یہ نظریہ مہدویت سے دیکھیں قریب تر آ جاتا ہے
کیونکہ اخلاق فطری موجود ہے، اس کا یہ مطلب ایسے اخلاق موجود ہیں کہ جو تمام ریاستوں کو قبول کرنے چاہیے۔ ایسے اخلاق موجود ہیں کہ اگر ایک ریاست ان اخلاقیات کے مطابق عمل انجام نہ دے تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، اور اس کو آپ اگر نام اخلاقیات کی بجائے وہ عدل و انصاف انشاءاللہ جلد کہہ دیں گے۔ اگر اخلاقیات تک پہنچ گئے ہیں تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ عدل و انصاف دنیا پہ چھا جانا، یہ وہی مہدویت ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ خود دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے کہ بیلنس آف پاور وہ اصل فساد کی جڑ ہے، کیونکہ قوموں میں قومیت کا عنصر پایا جاتا ہے اور وہ پھر اپنی حاکمیت چاہتی ہیں۔ وَإِلَّا امریکہ کو ایران سے کیا مشکل ہے؟ اس کا تو نہ کوئی مفاد اس سے متاثر ہوتا ہے اور نہ اس کے، بلکہ اس کے ملک میں مسائل ایجاد ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اس کے لیے مسائل ایجاد ہوتے ہیں۔ تو کیوں وہ آ کے ایران کے اندر جب ولایت فقیہ کی حکومت انقلاب اسلامی کی صورت میں ابھری ہے تو اس حکومت اسلامی کے خلاف آخر اس کی دشمنی کیا ہے؟ اس کی دشمنی وہی ہے کہ جو شیطان ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کی تھی۔ اس لیے ابلیسیت اصل میں پائی جاتی ہے، شیطنت پائی جاتی ہے، وہ شیطنت اسے اکساتی ہے کہ تم اپنے انڈر سب کو کر لو۔ حتیٰ جزیرہ عرب اس کے انڈر ہو، ایران اس کے انڈر نہ ہو تو اسے کیا مشکل پیش آتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی باؤنڈری سے باہر ہی نہ آئے، لیکن وہ اپنی باؤنڈری میں رہتے ہی نہیں۔ اس کے فوجی بیسز ہیں وہ ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی ہیں، فوجی چھوانیاں ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی سرزمین میں جب ڈرون مارنا چاہے وہ ڈرون مار دیتا ہے، جب کسی کو اٹھا کے لے جانا چاہے پاکستان سے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ وہ پوری دنیا کے کسی خطے میں کہہ دے کہ یہ میں نے تحریم کیا ہوا ہے، پابندی اس پہ لگائی ہے، اب کوئی اس کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتا۔ بڑھنے کی کوشش کرے اسے ڈرون مار دیتا ہے۔ یہ کیوں بدماشی کا عمل، یہ شیطنت، یہ ابلیسیت کیوں؟ یہ اندر ایک قوم پرستی کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے جو ملک بھی ہے وہ اپنے شرعی ہونے کے عنوان سے امریکی ان میں آپ کو بھالاتا نظر آئے گا، ڈالر کی حاکمیت وہ چاہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام نیشنلزم کے عناصر، اس میں پہلا عنصر یہ ہے کہ وہ اخلاقیات کی نفی کرتے ہیں، وہ فضائل اور رذائل کی نفی کرتے ہیں، اور یہاں سے پھر ان بیلنس ہو جاتا ہے، پوری دنیا ان بیلنس ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ بعد کے ادوار میں، یعنی یہ 1980 کی دہائی میں، 70 اور 80 کی دہائی میں، چونکہ ممالک مستقل طور پہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور ویزا سسٹم دنیا میں اجاگر ہو گیا، سرحدوں میں اس کی تشخیص، جغرافیائی تشخیصیں عالمی سطح پہ نمایاں ہو گئیں، تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ایک حد تک تھم گئے۔ اب یہاں پہ قوم پرستی کے نتیجے میں صورت تبدیل ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک ملک سے اٹھ کے فوراً دوسرے ملک میں حملہ کر دیں اور دعویٰ کریں یہ جگہ تو میری تھی۔ یہ تو جب تک ویزا سسٹم اور دقیق جغرافیائی حدود مشخص نہیں تھیں تب تک تو ایک ملک کہتا ہے یہ جگہ ہی میری ہے، یہ تو علاقہ ہی میرا ہے، تو وہ اس کی پر جھگڑ پڑتے تھے اور پھر وہ جنگیں اور لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ چیزیں معین ہو گئیں، ویزے کے بغیر، سفارت کے بغیر، یعنی بعض اخلاقیات عالمی سطح پہ جنم لے گئیں، بعض اخلاقیات، اگرچہ وہ حقیقی اخلاقیات نہیں تھیں۔ اب نیشنلزم نے ایک اور چہرہ اختیار کر لیا۔ نیشنلزم بالفاظ دیگر دین اسلام آ کے تزکیہ اور عدل کا درس جب دیتا ہے تو وہ جڑ سے ان امراض کو اتار دیتا ہے۔ یہ والے جب قوانین بنتے ہیں تو قوانین کسی بھی جگہ پہ بنے، وہ مرض کا علاج نہیں ہے، وہ مسائل کو کنٹرول کرنے کا حل ہے۔ قانون کبھی بھی، حتیٰ کہ آپ ایک جگہ پہ دیکھیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ مدرسے میں 12 سال رہے اور 12 سال وہ دعائے کمیل پڑھتا رہا ہو، تو آپ اس کو چھوڑیں اپنے گھر میں، آپ دیکھیں کہ دعائے کمیل نہیں پڑھتا، کیونکہ ادھر کیوں پڑھتا تھا؟ قانون کی وجہ سے۔ تو قانون کنٹرول کرتا ہے فقط، اندر تو کچھ نہیں ڈال سکتا انسان کے وجود میں، لہذا عدل و انصاف آ کے کنٹرول کرتا ہے، اندر سے تو مرض کو ختم نہیں کرتا، اندر سے مرض تزکیہ نفس سے حل ہوتا ہے۔ لہذا ایک معاشرہ جینے کے قابل کب ہوگا؟ جب قانون ادھر ہوگا۔ ایک معاشرے کے اندر امور زندگانی صحیح طرح سے کب چلیں گے؟ جب قانون ہوگا۔ لیکن ایک معاشرے کے اندر جو امراض کا خاتمہ کاملاً ہے اس کا اصل تعلق ہے تزکیہ نفس کے ساتھ۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام آئے تو انہوں نے معاشروں کا تزکیہ کیا، قرآن نے واضح طور پہ بیان کیا
3-4 جگہوں پہ قرآن میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ جیسے یہ سورہ جمعہ کی بھی آیت ہے وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ فِي الْأُمِّيِّينَ، یعنی اللہ نے معاشرے میں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات اللہ کی تلاوت کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی رسول اللہ نے آ کے ادھر تزکیہ نفس کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر تعلیم اور حکمت انہوں نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ لہذا تزکیہ نفس ایک اہم ترین مرحلہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کا تزکیہ نفس فرمایا کرتے تھے۔ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور حکومت اسلامی پوری دنیا کے اوپر قائم کریں گے، اس حکومت الہی میں تزکیہ نفس جنم لے گا۔ نیشنلزم اصل اساس سے ہی آپ نے دیکھا کہ وہ انسانیت کے گویا کے دشمن ہے۔ وہ اولاً اس عدل و انصاف یا اخلاقیات کا ہی قائل نہیں ہے کہ جس سے معاملات کنٹرول میں آئیں۔ نمبر 2، تزکیہ نفس تو اصلاً وجود ہی نہیں رکھتا، اس لیے بعد کے ایام میں نیشنلزم نے ایک اور صورت اختیار کر لی۔ یہ جب تھوڑے بہت قوانین بن گئے دنیا کے اندر، آپ اسے اخلاقیات نہ کہیں، قوانین کہیں، دنیا میں جب قوانین کچھ بن گئے، مثلا ویزا سسٹم ہو گیا، جغرافیائی جو قوانین ہیں اس کی رعایت لازم قرار پا گئی، سفارت خانے وجود میں آ گئے، یہ قوانین بن گئے، تو نیشنلزم تو تزکیہ نفس نہیں ہوا تھا اس کا، تو اس نے اب ایک اور صورت اختیار کی، وہ ایک اور رنگ ڈھنگ کے ساتھ ابھر آئی، اور وہ رنگ ڈھنگ کیا تھا؟ کلچر۔ اب انہوں نے کہا کہ کلچر کی حفاظت کرو، اگر تم نے اپنے کلچر کو کھو دیا تو اپنا وجود کھو دیا، پھر تو تم قوم ہی نہیں ہو، پھر تو کچھ بھی نہیں تمہارے پاس۔ کلچر سے ان کی کیا مراد ہے؟ اس علاقے کی عادات رسومات۔ عادات و رسومات ایک ہی لفظ ہے، اگر آپ دقت کریں اردو میں ہم جب انسانی عادات کہتے ہیں وہ بھی اسی کے مشابہ ہے۔ مثلا خوشی اور غمی منانے کے طریقے ہوتے ہیں یا نہیں؟ بہت سارے طریقے ہیں، دین اسلام نے بھی بیان کیا۔ بھی آپ کوئی چائنا اور فرانس وغیرہ میں خوشی کے طریقے دیکھیں تو قبروں میں جیسے ان کا حال ہونا ہے ویسے عجیب و غریب مجسمے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ ان مجسموں کو رات کو دیکھ کے ایک عام بندہ تو گھبرا جائے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن وہ ان کی خوشی کے طور طریقے ہیں۔ ہمارے ہاں خوشی کے طور طریقے کیا ہیں کہ کچھ کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھیں گے، متعدد ہیں۔ شیطانی طریقے بہت سارے خوشی کے جنم لے گئے، دیگر طریقے۔ کلچر، بہرحال کلچر میں پہلی چیز کیا آ جاتی ہے؟ عادات رسومات۔ اس لیے اپنے علاقوں میں جائیں، اپنے خاندان میں جائیں، عادات رسومات پہ بہت گہری نگاہ رکھیں۔ ہر عادت اور رسم کے سامنے خاموش نہیں ہو جانا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے اگر وہ ہلاکت کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ کلچر عبارت ہوتا ہے عادات اور رسومات سے۔ کسی بھی قوم کا اگر آپ نے کلچر دیکھنا ہے تو دیکھیں کہ یہ خوشی کیسے مناتے ہیں، غم کیسے ملاتے ہیں، ملتے ملاتے کیسے ہیں، مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں، شادیاں کیسے کرتے ہیں، اس طرح سے دیگر چیزیں ہیں۔ اس سے اس علاقے کا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کلچر کیسا ہے۔ مثلا بھی کوئی بھی دنیا کا ملک آج کے دور میں تو اجنبی نہیں ہے، نیٹ کھلا ہوا ہے۔ البتہ یہ مراد نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کی اٹھا کے کلچر کو دیکھنے لگ جائیں اور پھر کہیں کہ آپ گناہ کا ہم شکار ہوئے ہیں تو آپ ہی نے کہا تھا کہ کلچر کو دیکھیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا ویسی روشن ہے لیکن ہر ملک اپنے طور پہ کلچر کی زبان سے آشکار ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان میں ہی آپ دیکھیں کہ اپنے کلچر کے اوپر نگاہ کریں تو اس سے ہمارے سامنے چیزیں روشن ہوتی ہے۔ کلچر یعنی اگر ہم نے ایک ملک کا کلچر دیکھنے تو کیا چیزیں دیکھیں اس ملک کی یا اس علاقے کی، ہم دیکھیں کہ خوشی کے کیسے یہ دن مناتے ہیں، خوشی کے موارد میں کیا کیا ان کا طریقہ کار ہے، انداز کیا ہے، غمی کا انداز کیا ہے ان کا، ملنے ملانے کا انداز کیسا ہے ان کا، اچھا ان کا مہمان نوازی کا انداز کیسا ہے۔ اور پاکستان میں ہیں بھی مختلف طور طریقے۔ کلچر بعض اوقات بہت سارے اعمال کلچر کے طور پہ رائج ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ اتفاق رمضان المبارک میں ایک طویل سفر کا اتفاق ہوا پنجاب سے آخری سرحد تک، یعنی خیبر پختونخوا کے علاقوں تک۔ تو ماہ مبارک تھا، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق اکثر مراجع اعظام کے نزدیک سفر میں روزہ نہیں ہوتا، تو جوہر آباد اور اس طرح بعض علاقوں میں پہنچے تو وہاں پہ اب روزہ نہیں تھا، تو جو مومنین تھے وہ لے آئے کولڈ ڈرنکس وغیرہ،
مہمان نوازی کا ہمارے یہاں طریقہ کوئی مشروب پیش کرتے ہیں، چائے ہے یا کولڈ ڈرنک ہے، آج کل بوتلیں ہر جگہ چلتی ہیں۔ تو ہم تھے 3-4 بندے، تو حیران ہو گئے کہ ادھر بوتلیں لائی گئی ہیں 15 کے قریب، تو بقیہ جگہوں سے بھی بندے آ گئے۔ تو ہم نے کہا یہ سارے مسافر ہیں؟ کہا کہ نہیں، یہ تو مسافر نہیں ہے، یہ تو ادھر کے مقامی ہیں۔ کہا روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ادھر کس نے روزہ رکھنا ہے، ادھر تو رواج ہے، روزہ ہی نہیں رکھتے۔ تو سینٹرل پنجاب میں تو بہت سارے علاقوں میں رکھتے ہی نہیں، روزہ ہی نہیں رکھتے۔ تو بہرحال وہی بڑا تعجب آور بات تھی۔ چلے گئے اب ڈیرے میں، ڈیرہ اسماعیل خان، اور پھر ان خیبر پختونخوا۔ تو ادھر اب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو سوچا کچھ کھا لیں، تو فوراً انہوں نے ہاتھ جھٹکا کہ نہیں نہیں ادھر نہیں کھانا، یہ تو گولی مار دیتے ہیں۔ اچھا، ادھر کے کہ مسافر کچھ کھا لے تو ادھر گولی مار دیتے ہیں، ادھر روزہ ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ کلچر ہمارے ہاں ایجاد ہوئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ آداب و رسومات ان لوگوں کے طور طریقوں سے کیسے آشکار ہوتے ہیں۔ تو ایک ہے عادات اور رسومات، دوسرا ہمارے پاس جو عنصر کلچر کے طور پہ آ جاتا ہے وہ ہے لباس۔ ان کے لباس ہیں یا زندگی کے جو جزوی طور طریقے ہیں۔ لباس سے بہت ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں، یعنی ایک ہے رسومات جو انجام دیتے ہیں، دوسرا ہے ان کے جو لباس اختیار کرتے ہیں، اس سے ہمیں چیزوں کا پتہ لگتا ہے۔ اچھا، اسی کلچر میں پھر تیسری چیز آ جاتی ہے کھانے وغیرہ اور اس طرح کی جو آپ ثقافتی چیزیں کہتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں، یعنی پہلی چیز ان میں اصل چیز تو عادات اور رسومات ہی ہیں، حقیقت میں بقیہ دو بھی اسی کے ذیل میں آ جاتی ہیں، لیکن اسے الگ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شخصی طور پہ دیکھنے پڑتی ہیں۔ یہ جو لباس وغیرہ ہیں عمومی طور پہ آپ جائزہ لیں گے تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا۔ جیسے ابھی پاکستان میں ہم علاقائی طور پہ بہت آرام سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ چترال میں خاص قسم کا لباس پہنا جاتا ہے خواتین کا، کشمیر میں آپ دیکھیں ان کا ایک خاص انداز ہے، آپ پاکستان میں دیکھ لیں کرتا شلوار ایک خاص انداز کا ہے، بلوچستان میں ایک الگ انداز کا ہے۔ تو یہ لباس ادھر کی ثقافت کی ترجمانی حقیقت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھانوں کے امور ہوتے ہیں، کھانوں کی اپنی ڈشیں ہیں، اس سے اندازہ چیزوں کا ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں کلچر کے نام سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اب عادات رسومات اس میں اپنی جنم لیتی ہیں، لباس ہے، طور طریقے ہیں، ملنے ملانے کے طریقے ہیں۔ مثلاً آپ نے بعض جگہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بار بار ملتا ہے تو آپ نے اپنے ہی پاکستان کے علاقوں میں دیکھا ہوگا وہ سینے پہ ہلکا سا ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں مثلا ممکن ہے پنجاب سائڈ پہ آ جائیں وہ گلے ملتے ہیں، آپ ممکن ہے خیبر پختونخوا چلے جائیں پہلی دفعہ تو گلے ملیں گے، اس کا ہلکا سا ہاتھ سینے پہ رکھیں گے پھر سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ تو طریقے بعض ایجاد ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ سندھ میں چلے جائیں، ادھر وہ کوئی چادر سی آپ کو مہمان خصوصی ہے تو پہنا دیں گے اور ٹوپی پہنائیں گے، تو مختلف طریقے جنم رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کلچر بذات خود بری چیز ہے یا بذات خود بہت کوئی اچھی چیز ہے؟ تو اس کو آ کے دین اسلام نے اس کے یعنی قوم پرستی کس کے دامن میں چلی گئی؟ کلچر کے دامن میں چلی گئی۔ اس لیے جو قوم پرست افراد ہوتے ہیں وہ بڑی شدت سے اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں، اصلاً اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں۔ اگر اس کو وہ چھوڑنا چاہے، مثلا ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ پنجابی یا پشتو وہ بولی جاتی ہے کیونکہ وہ دوسری زبان جو رائج ہے صحیح نہیں آتی، مثلا اردو صحیح نہیں آتی، یہ وہ کلچر کی وجہ سے نہیں کر رہا، ادھر پتہ ہے کہ چونکہ وہ اردو صحیح نہیں بول سکتا اس وجہ سے وہ اپنی پشتو میں بول رہا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ہے کہ وہ پشتو کو کلچر کے طور پہ اختیار کرتا ہے، یا سرائکی کو یا پنجابی کو یا سندھی کو کلچر کے طور پہ اختیار کرتا ہے۔ یہ جو کلچر کی تقسیم ہمارے پاس ہے، قوم پرستی اس کے دامن میں پھر چلی گئی اور کلچر سے آہستہ آہستہ پہچانے لگی، اور اس لیے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہ لکھا کہ اس کی پھر شکل تبدیل ہو گئی، اور شکل اس کی تبدیل ہو کے اس نے اس کا سہارا لیا، لیکن وہ والے بنیادی اختلاف اپنی جگہ ہی رہے، کیونکہ نیشنلزم آ کے یہ کہتا تھا تم الگ قوم ہو، وہ الگ قوم ہے، وہ الگ قوم ہے، تم لوگوں میں چیزیں مشترک نہیں ہیں، تمہیں اپنی علیحدگی اور اپنے الگ تشخص کی بقا کا اختیار بھی حاصل ہے، اور اس بقا کے لیے تم نے کوشش بھی کرنی ہے۔
اگلے کو کہا تم نے اس کے مطابق کوشش کرنی ہے، تیسرے نے کہا تم اس کے مطابق کوشش کرو۔ آیا جب یہ ہم الگ الگ کہہ دیں اور کلچر سب کے الگ ہیں، لوگوں کے ان قوموں کے آپس میں طور طریقے الگ ہیں، تو یہاں پہ اختلاف جھگڑے کا سبب بنتا ہے یا کوئی چیز اتحاد کا بھی سبب اس میں بنتی ہے؟ یہ جھگڑے کا سبب بہت بڑے پیمانے پہ بن گیا، اور اس سے وہ بحث آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی ہم پڑھیں گے اگلے کے دروس میں کہ آیا پاکستان کی تقسیم وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہے یا دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے؟ آیا دو قومیں ہیں اس لیے تقسیم ہو گیا؟ پھر تو آج بھی پاکستان تقسیم ہو جانا چاہیے۔ وہ تو طالبان اور دیوبند کا نعرہ تھا کہ یہ شیعہ ایک سٹیٹ جو ہیں وہ بنا دیں انہیں، بقیہ ہمارا ہے پاکستان سارا، دو قومیں آپ کر دیں۔ بلوچ کی ہم الگ قوم ہیں، کیونکہ یہ تو سازش ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان میں ناکام ہوئی، ورنہ 4 صوبے 4 ممالک تھے 2000-2010 کے درمیان، سازش کھیلی گئی، بہت سخت سازش کھیلی گئی کہ بلوچ الگ قوم ہے، سندھ الگ ہے، خیبر پختونخوا، حتیٰ خیبر پختونخوا کا نام کس جھگڑے کی وجہ سے سرحد سے خیبر پختونخوا پڑا؟ انہوں نے کہا کہ جہاں پہ بلوچ نسل رہتی ہے اس خطے کا نام ہے بلوچستان، جہاں پہ پنجابی نسل رہتی ہے اس خطے کا نام ہے پنجاب، جہاں پہ سندھی رہتے ہیں اس کا صوبے کا نام ہے صوبہ سندھ۔ تو یہ سرحد کیا ہوتا ہے؟ ادھر تو پختون رہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے خیبر پختونخوا نام چینج کرایا، زبردستی چینج کرایا، بڑا پاکستان میں ہنگامہ مچا۔ تو یہ بنیادی اسی طریقے سے اگلا بل جو پاکستان میں پاس ہوا کہ ہر صوبہ اپنی زبان کے مطابق اسکولوں میں پڑھائی کرا سکتا ہے، پختون پشتو میں کرائے، بلوچ بلوچی میں کرائے، سندھی سندھی میں کرائے، پنجابی پنجابی میں کرائے۔ یہ تو نابود کرنے والی حقیقت میں بات ہے۔ اسی طرح بھی آپ دیکھیں یہ ہزارہ کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، بار بار کلمہ ہزارہ، کالم نگار ہزارہ لفظ بولیں گے، دیگر آ کے ہزارہ، کوئی یہ نہیں کہتا پاکستانی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مسلم، ایک مسلمان کہنا چاہیے، ایک مومن کہنا چاہیے، واقعی ایک شیعہ کہنا چاہیے، لیکن میڈیا ہزارہ ہزارہ بولے گا سب کی زبان میں، علماء غیر علماء کی زبان، کہ ہزارہ تو ہے نا وہ آخر، ان سے کہ ہزارہ ہیں تو پھر تو ہزارہ پہ ظلم ہوا، تو تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ جیسے ابھی یہ تقسیم ہو گئی جزیرہ عرب کی، عراق ایک صوبہ تھا، شام ایک صوبہ تھا، شام کے ذیل میں ہی یہ لبنان آ جاتا تھا اور فلسطین کے ذیل میں اردن آ جاتا تھا۔ تو یہ اب جب تقسیم ہو گئی تو اب جب عراق پہ امریکہ نے حملہ کیا کوئی ایک ملک اٹھا، لیکن جب اس کا صوبہ تھا تو اگر عراق پہ حملہ ہوتا تو یہ سارے ممالک آتے یا نہیں؟ پھر تو لبنان سے حزب اللہ بھی آتی، پھر تو شام سے ان کی فوج آتی، دیگر علاقوں سے افراد آتے۔ ابھی یہ والا یعنی پاکستان میں اس وقت اگر کسی ایک جگہ پر حملہ ہو، مثلا آزاد کشمیر میں وہ داخل ہو جائے، بھارت کا کوئی بم گر جائے، سیالکوٹ سائڈ سے کوئی سرحد کے اوپر انڈیا داخل ہونے لگے، تو جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے ادھر کی بٹالین فوج کی وہ پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ لیکن یہ 4 صوبے 4 ملک بن جائیں، پھر وہ کہیں گے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے۔ وہ حصہ لیتے لیتے یہ سب کو برباد کر جائیں گے وہ، کیونکہ مذاکرات کا نام ہی یہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ نیشنلزم پیچھے کس طریقے سے پھر کلچر میں پوشیدہ ہوا۔ کلچر حقیقت میں عکاسی کرتا ہے افکار کی۔ نمبر 2، کلچر عکاسی کرتا ہے معاشرے کے باطن کی، باطن میں افکار کی بھی کرتا ہے اور باطن میں پنپنے ہوئے ملاقات کی بھی کرتا ہے، جسے آپ اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح انسان کی زبان ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اسی طرح سے کلچر دکھاؤ تاکہ پہچانے جاؤ یہ معاشرہ کیا ہے۔ اس کلچر سے کیا 2 چیزیں پتہ لگیں گی؟ ایک ہے افکار ان کے کیا ہیں، نمبر 2 ان کے اندر ملاقات یعنی اخلاقیات کیا ہیں۔ اخلاقیات بھی باطن کی صفت ہے، عادات جو ہیں وہ جسم سے صادر ہوتی ہیں، لیکن اخلاقیات کی ہیں وہ باطن میں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہمارے پاس؟ افکار۔
اگر ان دو کا جائزہ لیا جائے، اب آئے آپ کلچر کو دیکھیں، دین اسلام کیا درس دیتا ہے۔ ہم ادھر ہی توقف کرتے ہیں، آخری منٹوں میں دین اسلام کا ایک تعارف کراتا ہوں، کیونکہ ان کے مبانی ہمیں اچھے طریقے سے جاننے چاہیے۔ ابھی آپ نیشنلزم کی آفات دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر زیادہ ہیں۔ آپ کے سامنے کوشش ہوگی کہ اگر قرار دی جا سکے بعض ممالک کے اندر جو حوادث برپا ہوئے بڑے بڑے، مثلا ایران کے اندر، ایران میں جتنے شہید ہیں، جتنے ایران کے اندر شہید ہوئے ہیں، سب کو شہید کرنے والے نیشنلسٹ ان کی جماعت ہے، مجاہدین خلق۔ اور اسی مجاہدین خلق کے ساتھ بعض آیت اللہ بھی ساتھ رہے ہیں، علماء ان کے پشت پناہ رہے ہیں۔ یہی وہ نیشنلسٹ جماعت ہے جس نے شہید مطہری کو شہید کیا، یہی نیشنلسٹ جماعت ہے کہ جس نے امام خمینی پہ حملے کیے، اسی نے شہید بہشتی کے اوپر حملے کرائے۔ ابھی شہید فخری زادہ اسی کسی باہر سے آنے والے غیر ملکی نے تو نہیں انہیں شہید کیا، ایرانی نے شہید کیا۔ اس ایرانی کو پکڑے پوچھے تم نے کیوں شہید کیا، وہ نیشنلسٹ ہوگا۔ حتیٰ کہ ایران کے اندر اس طرح سے بھی دبا ہوا یہ نظریہ پایا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ بعض تجارتی بڑے بڑے مراکز بھی کھل رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس کو مختصر کرنے والا، یعنی ایران کی طاقت کو کچلنے والا، اور ایران کو سب سے زیادہ جس نے نقصان پہنچایا وہ دین اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، ایک عربی کو آ کے حاکم کر دیا ایران پہ، اور جب سے نعوذ باللہ اس عرب کو آ کے حامل کیا، حاکم کیا ہے، تب سے ایران دیکھیں چھوٹا سا ہو گیا، ہر چیز اس کی اپنی ختم ہو گئی۔ ورنہ عراق بھی کیا تھا، ایران کا حصہ تھا، پورا افغانستان عراق ایران کا حصہ تھا۔ پاکستان کے بعض شہر وہ ایران کا حصہ تھے۔ وہ کہتے ہیں ایران تو اتنا بڑا تھا، اور بحث یہ عام کرتے ہیں۔ بحث ایک برادر سے بحث ہوئی بھی، وہ دینی ہی تفکر کا مالک تھا لیکن اس کی ملاوٹ تھی، تو میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام پہلے آئے یا ایران پہلے آیا؟ تو وہ تھوڑا سوچ کے گیا تھا آدم پہلے آئے۔ تو پھر میں نے کہا کہ پھر تو ایک ہی ملک ہونا چاہیے، اس کا نام ہے آدمی، پھر تو ایرانی نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا ایران تو کچھ پاکستان بھی اپنے چکروں میں لیے ہوئے تھا، تو افغانستان پورا، ازبکستان بھی پورا، ادھر سے ترکی کے کچھ حصے، تو وہ فخر بڑا کر رہا تھا کہ ایران تو اتنا تھا۔ میں نے کہا اس سے پہلے ایران کیا تھا؟ وہ کوئی آدم بھی ہیں ایران میں یا نہیں؟ یعنی بشر رہتے ہیں ایران میں یا غیر بشر ہے؟ کہتے ہیں بشر ہے۔ میں نے کہا پھر تو آدم کی نسل ہوئی نا، پھر تو آدم کا جو ملک ہے وہی ملک ہوا، پھر تو سارے یہ آدم کی ملک کے لوگ ہیں۔ تو اسی طور پہ انہوں نے بعض اپنے تجارتی مراکز، کیونکہ نیشنلسٹ جماعت تو موجود ہے، جیسے پاکستان میں نیشنلسٹ جماعتیں موجود ہیں، 8 کروڑ کا یہ ملک ہے، اس میں آپ 1 کروڑ بھی اگر بالکل ہی فاسد نکال دیں تو 1 کروڑ چھوٹی تعداد نہیں بنتی۔ تو ادھر قروش کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا، افق نام ہے تجارتی مرکز افق، تو وہ ہے قروش افق۔ تو قم کے اندر اس کی پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ قروش نہیں لکھنا، اس لیے افق کے نام پہ ادھر قم کے اندر آپ کو نہیں نظر آئے گا قروش، لیکن آپ قم سے باہر جائیں وہاں آپ کو بڑا سا قروش لکھا آئے گا۔ یہ جو قرش یا قروش جو بھی ہے، یہ کون ہے؟ ایک ایرانیوں کا قدیمی کوئی ایک تفکر ہے، کوئی مسیحا اب ان کے ذہنوں میں موجود ہے، نیشنلسٹ ایک طریقے کا۔ پاکستان کی حالت بھی ایسی ہے۔ بلوچستان کے بڑے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ نیشنلسٹ جماعتیں ہیں۔ ان نیشنلسٹ جماعتوں کی پشت پناہی کرتی ہیں امریکہ اور برطانیہ، اور وہ قبائل کو خریدتے ہیں نیشنلسٹ جماعتوں کے ذریعے سے۔ اس لیے جب پہلے غارت گری ہوئی اسی بلوچستان کے اندر، کوئٹہ میں شیعہ مومنین کو شہید کیا گیا اور دھرنا دیا گیا، تو یہی ہزارہ کمیونٹی کا سردار آ گیا اور اس نے اپنے طور پہ سیاست شروع کی، اسے بھگایا وہاں پہ دیندار طبقے نے۔ اس لیے وہ اپنے طور پہ ادھر جتنے بھی یہ قبائل ہیں ان کے بیرونی ممالک میں بچے پڑھتے ہیں، اور قبائل کو وہ انہی فتنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، فساد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ANP دیکھیں خیبر پختونخوا میں بیٹھی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، تو عوامی نیشنل پارٹی اسی طرح دیگر ہمارے ملک میں جب یہ والا طبقہ قوی ہوگا تو جھگڑے ہوں گے۔ ابھی کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن سکا؟ کیا کسی نے ہمارے آ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کالا باغ ڈیم نہ بننے کے اسباب پڑھیں تو اس کا سبب فقط ایک ہے، بیرونی طاقتوں نے
جو قومی اور قومیت کا عنصر ہے اس کو اس پہ ابھارا ہوا ہے۔ سندھ کہتا ہے کہ ہمارے تک پانی پہنچاؤ، پنجاب سے وہ گزرے گا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر یہ مسائل آ جائیں گے، سندھ کہتا ہے ہمارے یہاں مثلا سیلاب آ جائے گا، فلاں کچھ کہتا ہے، فلاں کچھ کہتا ہے۔ قومیت کے اوپر وہ داؤ پہ لگ گیا، ایک صوبہ ادھر اعتراض کرتا ہے، ایک صوبہ کہتا ہے بناؤ، دوسرا صوبہ کہتا ہے تم ہمیں ڈبو دو گے، اور ایک عجیب سا اس میں کشمکش میں ہے۔ اب آپ مجھے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی کیا صورتحال بنے، حتیٰ کہ وہ آلوؤں کا نام بھی رکھ دیتے ہیں، یہ خیبر پختونخوا کا آلو ہے، یہ پنجاب کا ہے، وہ یہ نہیں کہتا اللہ کی زمین کا آلو ہے۔ جب نیشنلسٹ ہو جائے تو بندہ بھی فروخت ہے اور اللہ کی نعمتیں بھی فروخت ہیں، وہ کسی اور کے نام ہیں، اور وہ جس خطے سے پیدا ہوئی ہیں وہ اسی پہ فخر کر رہے ہیں، ہوئی تو میرے ہی خطے سے ہیں۔ تو یہ ایک مسائل ہے، آپ نے دیکھا کہ نیشنلسٹ اندر کس طرح سے کھوکھلا کرتا ہے اصل میں۔ اور یہ جو دو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ عظیم اول و دوم، ان کی بنیادی ترین سبب کیا تھا؟ وہ یہی نیشنلسٹ پارٹی تھی۔ حتیٰ کہ ہمارے ایک عزیز ہے، ان سے بحث ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں رہبر معظم کو کس نے چنا؟ ایرانیوں نے، تو ایرانیوں کا چنا ہوا ہمارے اوپر کیوں حاکم ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ تو پھر مصریوں کا اعتراض ٹھیک تھا کہ محمد بن نبی بکر کیوں ہمارے اوپر حاکم ہو؟ تو اس نے کہا وہ تو علی علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ میں نے کہا علی کون تھے؟ وہ عرب نہیں تھے کیا؟ پھر تو یہ جو ایران میں تم فتنہ دیکھ رہے ہو، ہر قوم پرستی میں رسول اللہ وہ بھی عرب تھے، ان کے تو القاب میں سے عربی، ہاشمی، قرشی، تو یہ کون سی تقسیم ہے؟ اگر انسان ولایت کے نظریے کو نہ مانے تو اسے میں نے مثال دی کہ تم ولی ہو اگر، اور تمہاری بیٹی ہے، اور ولی کی اجازت ضروری ہے، باپ ولی ہوتا ہے نکاح میں، تو باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور اگر خاتون جو باکرہ ہے وہ باپ کی اجازت کے یا دادا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق۔ لیکن اگر آیت اللہ سیستانی ایرانی جو ہیں وہ کہہ دیں کہ اس کا نکاح ٹھیک ہے تو تم ہزار نہ ناراض ہوتے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تم پاکستانی عدالتوں پہ جاؤ اور وہ طلاق جاری کر دے، اور آیت اللہ سیستانی ایرانی کہیں گے یہ طلاق نہیں ہوئی، تو طلاق نہیں ہوگی۔ تم ان سے دوسری شادی کر دو، بچہ ہوگا، وہ حلال زادہ بھی نہیں ہوگا۔ کہاں تک ولایت کا مسئلہ اندر دخیل ہے، کس گہرے طور پہ؟ میراث کا مسئلہ، تم جاؤ عدالتوں سے میراث تقسیم کرو، وہ آیت اللہ سیستانی ایرانی رہبر معظم ایرانی وہ کہہ دے کہ نہیں یہ میراث کا مسئلہ اس طرح درست نہیں ہے، باطل ہے، ناحق شمار ہوگا، تو تم اس کی تقسیم۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا سلسلہ رکھا، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کا ولی اللہ ہے۔ اور کون ہے؟ اللہ نے انبیاء اور رسول کو ولی بنایا، ائمہ اطہار علیہ السلام کو ولی بنایا، ائمہ اطہار کے نائبین کو ولی بنایا۔ ان ولیوں کے ذیل میں انسان اپنے مال کا ولی بنتا ہے، باپ اپنی بچی کا ولی بنتا ہے، 15 سال ہونے سے پہلے لڑکے کا ولی باپ بنتا ہے۔ ولایت کا ایک سلسلہ ہے، ایک نظام ہے۔ تم ولایت کے سلسلے کو توڑ کے قومیت کے سلسلے میں آ جاؤ، حلال زادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے، کس طرح سے تم اسے چلاؤ گے؟ اس لیے دین اسلام اب آتا ہے تو کیسے آتا ہے، اس سے بہت توجہ کرنی چاہیے۔ دین اسلام وہ معاشروں کو سب کو برابر دیکھتا ہے، خطہ سارا زمین کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک ہے، انسان مختلف بستے ہیں، مختلف نظریات رکھتے ہیں، اس لیے دین اسلام آئے گا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ پہلے اختیار کرو۔ وہ آ کے اسلام اپنی حاکمیت کی بات کرے گا۔ اگر اس خطے میں اسلام مسلمان معاشرہ یعنی اسلام کی اساس میں اب تقسیم کرنا شروع کر دے گا دین اسلام، اگر ایک خطہ ہے اس جگہ پہ مسلمین زیادہ بستے ہیں، اکثریت کس کی ہے؟ مسلمین کی، اسے اسلام کہے گا یہ اسلامی معاشرہ ہے، اور یہ جو حدود ہیں یہ اسلامی حدود ہیں، یعنی ریاست کیا ہے؟ اسلامی ریاست۔ اور اسی اسلام کی بنیاد پہ تقسیم کیا ہو جائے گی کہ یہ غیر ملکی معاشرہ ہے یعنی کافر معاشرہ ہے، اور یہ کافر حدود ہیں، اسی طریقے سے حکومت آ جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے معاشرہ ایک اسلامی ہو، حدود اور جغرافیہ اسلامی ہو، حکومت غیر اسلامی ہو، اس لیے دین اسلام کہے گا حکومت بھی اسلامی ہونی چاہیے، حکومت اسلامی، معاشرہ اسلامی، جغرافیائی حدود کیا ہیں وہ اسلامی۔
ادھر آ جائیں حکومت باطل یا غیر اسلامی، معاشرہ غیر اسلامی، حدود اور ملک کیا ہے؟ غیر اسلامی۔ اس اسلام اور غیر اسلام کی اساس پہ فقہی احکام جاری ہوتے ہیں۔ میں چند فقہی احکام کی طرف فوراً آپ کی خدمت میں اشارہ کروں۔ اگر اسلامی معاشرہ ہے، ادھر آپ ہوٹل میں گوشت کھاتے ہیں، آپ تحقیق کریں گے کہ حلال ہے یا نہیں؟ لیکن اگر آپ غیر اسلامی معاشرے میں گوشت کھائیں، وہاں پہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر اسلامی معاشرے میں کوئی مر جائے اور اجنبی ہو، اس کا کفن دفن واجب ہے یا نہیں؟ کفن دفن واجب ہے۔ اگر غیر اسلامی معاشرہ ہو اور ادھر کوئی مر جائے، اسے گڑھے میں ڈالنا بھی واجب نہیں۔ اگر اسلامی حدود ہوں اور اس کے اوپر کوئی حملہ کر دے، اگر کافر ملک حملہ کرے تو اس حدود کی حفاظت تمام مسلمانوں پر واجب ہے یا نہیں؟ تمام پر واجب ہے۔ اور اگر باغی ہو، یعنی کوئی مسلمان ہو اور وہ لشکر کشی کر دے، اس باغی کو روکنا لازم ہے یا نہیں؟ سب کے اوپر لازم ہے۔ لیکن اگر وہاں پر ہو تو وہاں پہ آپ کے لیے وجوب نہیں ہے جہاد کا وجوب وہاں پہ ساقط ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے فرق آ رہے ہیں، اس لیے دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایک خطے پہ حکومت اسلامی بھی قائم ہے اور ایک خطے پہ حکومت اسلامی نہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ دین اسلام نے کس بنیاد کے اوپر یہ احکام جاری کیے؟ سارے اسلام کی بنیاد پہ۔ قومیت کس بنیاد کے اوپر آتی ہے؟ قومیت کی، نیشنلزم کی بنیاد، ملت گرائی پہ۔ اس لیے یہ دو چیزیں اس طرح سے جمع نہیں ہوتی، یا اسلام حاکمیت رکھتا ہے یا قومیت حاکمیت رکھتی ہیں۔ اگر اسلام حاکمیت رکھتا ہے، اس کے ذیل میں آزادی آتی ہے، اس کے ذیل میں قومیت کا تصور آ جائے گا، اس کے ذیل میں قبائل آ جائیں گے، لیکن حاکمیت اسلام کی ہے۔ لیکن اگر قومیت کو لے کے آئیں اور اس کے ذیل میں اسلام کو لے کے آئیں، پھر تو ادھر فتنہ فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر پاکستان کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور ہونا چاہیے پھر کئی حصوں میں تقسیم، اگر آپ قومیت کو اساس بناتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔